بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج ہم اس نشست میں ہومیوپیتھک کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ گوہانجنی جس کو بولتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں اس کو اسٹیپ بولتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کوئی دانہ سے نکل آتا ہے سرخ سا، اور اس کے اندر پیپ ہوتی ہے بالکل پیلے رنگ کی، اور وہ سخت درد کرتا ہے اور اس میں سوزش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ہومیوپیتھک کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں، انتہائی آسان، اور صرف 2 میڈیسن ہے۔ آپ نے اس کو کرنا کہ آپ نے پسٹیلا اور اسٹافس گیریا، یہ 3 ایکس میں لینے ہیں اور دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو گوہانجنی کا مسئلہ ہے، یہ جو دانے نکل آتے ہیں، بعض اوقات یہ صرف جسم پہ ایک ہی نکلتا ہے، بعض اوقات یہ آنکھ کے نیچے بھی ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو بلکہ ہو جاتا ہے یہ آنکھ کے نیچے میں، یا جسم کے اوپر والے کندھوں کے اوپر ہو جاتا ہے، ہاتھ پر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ نوٹ فرما لیں جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، انتہائی آسان، صرف 2 دوائیاں ہیں۔ آپ اس کو استعمال کریں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے دھوئیں اور خوشبو سے علیحدہ رکھنا ہے۔ کچن میں آپ نے ہومیوپیتھک کی کوئی دوائی نہیں رکھنی، ورنہ اس کا اثر چلا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ہومیوپیتھک کی ادویات جو ہوتی ہے، وہ اپنے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد کوئی چیز نہیں کھانی، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اور جو میں نے روحانی عمل بتائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی دوائی کو استعمال کرنے سے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال کرتے وقت آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 3 مرتبہ سورہ قدر، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور اس چیز کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے۔ یہ سامعین ناظرین کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کی فضیلت انتہا درجے کی ہے، اور آپ کسی بھی بک میں، اسلامک بک میں یا گوگل میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی پرانا علماء کرام، صحابہ کرام سے چلا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت ہی آزمودہ اور تجربہ شدہ چیز ہے یہ۔ تو آپ نے اس پر یقین کرنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح کی سیر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اپنی غذا کو زود ہضم اور نرم رکھیں تاکہ آپ کو پیٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ سوزشی امراض اکثر پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، خون کی خرابیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز مت کھائیں جو آپ کی خون کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ خون صفا چیزیں آپ لازمی استعمال کریں، ہفتے میں یا 2 ہفتے میں آپ کوئی بھی خون صفا چیز لازمی کھائیں۔ مثلاً نیم کے پتوں کا قہوہ بنا کر بھی آپ پی سکتے ہیں۔ اسی طرح کریلوں کا جوس بھی آپ ہفتہ 20 دن کے بعد لازمی پیا کریں، تاکہ آپ کا جو ہے نا خون کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس کو صاف اور انتہائی کلین ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی بھی اس قسم کے خونی امراض کی وجہ سے جو امراض ہوتے ہیں وہ آپ کو نہ ہو۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔